سینکڑوں مسائل ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مسائل ہوں گے جس میں ہمارے علماء کا اختلاف رہا ہے اور قیامت تک یہ رہے گا۔ ہم مثال کے طور پہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ڈیجیٹل فوٹو، اس میں بھی ہمارے علماء کا اختلاف ہو گیا۔ اس پر کئی میٹنگ ہوئی، کئی دفعہ ہمارے کراچی کے علماء بیٹھے، مشورہ ہوا اس کے بارے میں، پھر اس کے ماہرین کو بلایا گیا کہ کیمرے کے اندر فوٹو کیسے بنتی ہے، اور مختلف اس پر رائے آئی، کئی مرتبہ میٹنگ ہوئی، لیکن آخری نتیجہ یہ نکلا کہ جو حضرات کہتے تھے کہ یہ تصویر نہیں ہے، جائز ہے، تو وہ اپنے اس رائے پر ہی قائم رہے، اور جو حضرات کہتے تھے کہ یہ تصویر ہے اور ناجائز ہے، حرام ہے، وہ اپنی رائے پر ہی قائم رہے۔ اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی جس کی جو رائے ہے وہ اسی رائے کے مطابق ہی فتویٰ دے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسی اتھارٹی ہو کہ جس کے ماننے کا سب پابند ہو، ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ سعودی عرب میں تو ایسا ہے کہ وہاں جو مفتی اعظم کا فتویٰ ہوتا ہے نا، وہ فتویٰ دے دے تو سب پابند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا آج تک نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں مفتی اعظم کا عہدہ تو ہوتا ہے، اس سے پہلے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، اس سے پہلے ان کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، لیکن وہ ایک عہدہ ہی تھا، اس میں کوئی پابند نہیں تھا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے جو فتویٰ دے دیا اب پورے ملک کے مفتی انہی کی بات مانیں گے، انہی کے فتوے پر فتویٰ دیں گے، نہیں، ہر ایک کو آزادی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں بھی آزادی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تصویر نہیں ہے تو ان کا ادارہ یہی فتویٰ دیتا رہے کہ تصویر نہیں ہے، اور جن ادارے والوں نے کہا کہ نہیں تصویر ہے وہ یہی فتویٰ دیتے رہے کہ تصویر ہے۔ آخری فیصلہ یہ ہوا، اس کے اوپر میٹنگ برخاست ہو گئی، کیونکہ سب نے دیکھ لیا کہ اس پر اتفاق نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ان کی اپنی تحقیق تھی، اس پر بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں طرح کی رائے اب بھی قائم ہے۔ لہذا انہوں نے پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کو دارالعلوم کراچی کی رائے پر اعتماد ہے تو وہ اس پر